نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا، پھر اس دنیا کا، اس کائنات کا نظام چلایا، پھر اس نظام میں انسان کو بھیجا، اور پھر اس انسان کی رہنمائی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام فرما دیا۔ انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو سیدھی راہ پہ چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا کلام بھی بھیجا اور اپنے نیک بندے بھی مبعوث فرمائے، جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے انسانیت کی رہنمائی کی۔ تو اللہ کے نیک بندوں خصوصاً انبیاء علیہم السلام کی زندگی اور ان کی سیرت کو اپنانے میں، اختیار کرنے میں، اس کی پیروی کرنے میں ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نجات کا سامان رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک اور کامیاب بندوں میں اگر دیکھا جائے تو ایک چیز سب میں مشترک رکھی ہے، چاہے وہ انبیاء علیہم السلام ہوں یا انبیاء کے ماننے والے، ان کے متبعین، ان کے ساتھی صحابہ کرام ہوں، یا اللہ کے نیک بندے ہوں، اولیاء اللہ ہوں، ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تواضع، حق گوئی، حق پرستی اور اس قسم کی عادات سے اللہ تعالیٰ نے یہ عادات ان کو عطا فرمائیں، یہ مزاج ان کو عطا فرمایا۔ تو اللہ کے ان نیک بندوں کی عادات میں یہ چیز مشترک نظر آئے گی کہ وہ حق کے ساتھ ہوں گے اور ہر قسم کے تصنع سے، بناوٹ سے، ریاکاری سے اور اس قسم کی تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک اور صاف رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ عرفہ و اعلیٰ انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بھی، آپ کے قول و فعل میں، آپ کے مزاج میں اور آپ کی عادات سے تواضع ظاہر ہوتی ہے، حق گوئی کا سبق ملتا ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہو جانے کا سبق ملتا ہے، لیکن کہیں بھی کسی طرح سے بھی تکبر، تصنع اور ان تمام قسم کی برائیوں سے کوئی دور تک بھی ان کا شائبہ تک بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود ارشاد فرما دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میں تم سے کسی بدلے کا طالب نہیں ہوں، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، اللہ رب العزت کے احکامات سے تمہیں روشناس کراتا ہوں،
قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، میں تم سے کسی قسم کے اجر کا طلب نہیں کرتا ہوں، میں کسی قسم کے بدلے کی طلب تم سے نہیں رکھتا، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ تو آج تکلف ہی کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں، اس لیے کہ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے طرز زندگی میں، ہمارے رہن سہن میں، ہماری عادات و اطوار میں جو چیز سب سے زیادہ ہمیں نقصان پہنچانے والی ہے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، وہ تکلف ہے، وہ بناوٹ ہے، وہ مصنوعی وہ دنیا ہے کہ جس کے اندر ہم جینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے دین بھی برباد ہوتا ہے اور دنیا بھی برباد ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون، غلو کرنے والے اور تکلف میں گہرائیوں میں جانے والے، تصنع کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، ہلک المتنطعون قالها ثلاثا، 3 مرتبہ یہ بات دہرائی کہ ہلاک ہو گئے غلو کرنے والے، ہلاک ہو گئے تکلف کرنے والے، اور یوں کہا جا سکتا ہے جسے ہم بال کی کھال اتارنا کہتے ہیں، ہلاک ہو گئے وہ لوگ کہ جو بال کی کھال اتارنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بڑی آسانیاں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بڑی، ان کے لیے کامیابی کا معیار بڑا آسان مقرر فرمایا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ہم تمہارے لیے آسانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم تمہیں کسی تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے، کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ یرید اللہ بکم الیسر، ہم تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، ہم کسی قسم کی تنگی کا تمہیں شکار نہیں کرنا چاہتے۔ پھر اسی طرح فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ ہرگز نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی تنگی میں ڈالے، کسی مشکل میں ڈالے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ بھی حقیقت میں آسانیاں ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ احکامات عطا کر کے، تم پر یہ احکامات لاگو کر کے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، تمہیں تنگی سے بچانا چاہتا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دین میں بھی کوئی مشکل نہیں رکھتا، تمہیں کسی حرج کا شکار نہیں ہونے دیتا، تمہارے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو آسانیاں پیدا کرتا ہے، لیکن انسان اس تکلف کی بیماری کی وجہ سے اپنے لیے طرح طرح کی مشکلات کھڑی کر لیتا ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، دونوں طرح سے تکلف ناپسندیدہ ہے، اور دونوں ہی طرح سے اس تکلف سے نجات حاصل کرنا، اس سے جان چھڑانا اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں ہم تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی، مشکل نہیں رکھی۔ تو اب دین میں تنگی کا معنی کیا ہے، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تنگیاں، وہ مشکلات اور وہ مشکل احکام جو اللہ رب العزت نے سابقہ اقوام کو عطا کیے تھے، جو خصوصاً بنی اسرائیل پر لاگو کیے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آسانی عطا کر دی، تو تنگی سے بچا لیا کہ وہ والا بوجھ اور وہ مشکل احکام، وہ شدت والے احکام تمہارے اوپر لاگو نہیں ہوتے جو بنی اسرائیل پر لاگو ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا کے تنگی سے نجات عطا فرمائی، اور اسی لیے فرمایا کہ ہم دین میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں،
ہم تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ پھر ایک معنی مفسرین نے اس کا یہ لکھا کہ دین میں تنگی نہیں ہوگی، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان دینی احکامات کو برداشت کرنے کے قابل ہوگا۔ ایسا کوئی حکم نہیں ہوگا کہ جو انسان کی استطاعت سے بڑھ کر ہو اور اس پر یہ عمل نہ کر سکتا ہو، اس کے گنجائش سے باہر ہو، ایسا کوئی حکم نہیں نازل کیا گیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی گنجائش سے زیادہ، اس کی استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، اس کو مکلف ہی نہیں بناتا اس کام کا کہ جس کے کرنے کی اس میں سکت نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں، دین کی جتنی بھی باتیں ہیں، وہ ساری کی ساری قابل عمل ہیں، اور اس درجے میں قابل عمل ہیں کہ وہ تنگی سے نجات دینے والی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس میں انسان کو راحت محسوس ہونے لگتی ہے، انہی اعمال کو اختیار کرنے میں، ان احکامات پر چلنے میں، ان کی پیروی کرنے میں انسان لذت محسوس کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی اس کا تیسرا معنی لکھا مفسرین نے کہ تنگی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تنگی نہیں رکھی، مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان کاموں سے، ان میں لذت اتنی عطا کر دی، راحت اتنی عطا کر دی کہ بظاہر وہ کام اگرچہ مشکل اور تنگی والے لگتے ہیں، لیکن جو اس پر عمل کر رہا ہے وہ اس کے لیے راحت کا سبب ہیں اور لذت کے حصول کا سبب ہیں اور اللہ رب العزت کے قرب کا سبب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر تنگی نہیں رکھی اور اپنے اوپر تنگی مسلط کرنے سے بھی منع فرمایا کہ ایسا کوئی عمل نہ کرو کہ خواہ مخواہ اپنے اوپر کچھ بوجھ لاد لو، بوجھ حاصل کر لو، اس سے بھی منع فرمایا گیا، اور تکلف سے، تصنع سے منع کیا گیا، اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا اور ہلاکت کا باعث قرار دیا گیا۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ جب نبی علیہ السلام آئیں گے تو وہ آ کر لوگوں کو ان کی کیا صفات ہوں گی، اس حوالے سے ذکر فرمایا کہ وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور خبیث ناپاک چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیں گے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، اور ان کے اوپر سے وہ والے بوجھ اتار دیں گے کہ جو انہوں نے اپنے اوپر لاد رکھی۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي، جو لوگ اتباع کریں گے رسول کی، اس رسول کی کہ جو نبی امی ہوگا، الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، کہ جس کا ذکر ان لوگوں کے پاس تورات اور انجیل میں موجود ہوگا، وہ اس کو پہچان سکتے ہوں گے۔ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، ان کی صفات میں سے پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ امر بالمعروف کرتے ہوں گے، نیکی کا حکم کرتے ہوں گے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرنے والے ہوں گے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ان کے لیے حلال چیزوں کو جائز قرار دیں گے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک اور ناپسندیدہ چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیں گے۔ بنی اسرائیل پر بہت ساری چیزیں کہ جو اصل کے اعتبار سے پاکیزہ ہیں لیکن ان پر حرام کر دی گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ایمان والوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ، اور ان سے اتار پھینکیں گے، إِصْرَهُمْ، ان کے بوجھ، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور گلے کے وہ توق کے جو انہوں نے ان کے اوپر لدے ہوئے تھے، ان پر پڑے ہوئے تھے۔ کچھ تو بنی اسرائیل پر احکامات ہی سخت لاگو ہو گئے تھے،
شریعت، ان کی شریعت میں کچھ سخت احکامات تھے جن پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل تھا، اور پھر کچھ اعمال ایسے تھے کہ جو ان پر بطور سزا لاگو کر دیے گئے تھے۔ کچھ اعمال فی نفس ہی مشکل تھے، سخت تھے، اور کچھ اعمال ایسے تھے کہ جو انہوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے اپنے اوپر سزا کے طور پر لازم کروا لیے تھے۔ تو ان سے ان کے وہ سارے بوجھ اتار پھینکیں گے۔ والاغلال التي كانت عليهم، اور ان کے گلے کے جو توق بنے ہوئے ہیں، جو اعمال جن کی وجہ سے ان کے لیے دنیا و آخرت مشکل ہوئی ہے، ان اعمال سے ان کی حفاظت ہو جائے گی، ان سے بھی ان کو نجات مل جائے گی۔ والاغلال التي كانت عليهم، تو اس بارے میں علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ اس سے مراد وہ گناہ ہیں، وہ چیزیں ہیں، وہ بدعات ہیں، اور وہ نئی نئی چیزیں ہیں کہ جو علماء یہود نے اپنے اوپر اور اپنی قوم کے اوپر لازم کر لی تھیں بلا وجہ، شریعت میں نہیں تھیں، اللہ کی طرف سے وہ احکامات نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے تکلفاً ان کو اختیار کر لیا تھا، تو وہ ان کے گلے کا توق بن گئے، ان کے لیے بوجھ بن گئے۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح آج ہم نے دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی بہت ساری چیزوں کو اپنے گلے کا توق بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی، اللہ تعالیٰ نے سہولت رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر اپنے احکامات بھیج دیے، لیکن ہم نے بہت سارے اعمال میں اپنے لیے خود پریشانیاں بنا لیں اور اپنے اوپر خود بہت ساری مصیبتیں اکٹھی کر لیں، اور وہ چاہے دینی اعتبار سے ہو چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، دونوں اعتبار سے ہم نے تکلفات کا ایک پہاڑ ہے کہ جو اپنے دامن میں جمع کر رکھا ہے، اپنے سر پر لادا ہوا ہے اس بوجھ کو، اور صرف اس وجہ سے کہ ہماری ناک بچ جائے، اور صرف اس وجہ سے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، اس سوال کا جواب دینے کے لیے اور اس چھوٹی سی ناک کو بچانے کے لیے آج ہم نے اپنا دین بھی مشکل کیا ہوا ہے اور اپنی دنیا کو بھی مشکل بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو تکلف ہے، یہ ایسے دعوے کو کہا جاتا ہے کہ جس کا انسان اہل نہ ہو، یا ایسی چیز کہ جو اس کی استطاعت میں نہ ہو، پھر بھی وہ اس کے لیے زور لگانے کی کوشش کرے، یا تو وہ اس چیز کا اہل نہیں ہے اور اہل بننے کی کوشش کر رہا ہے، یا وہ اس کی استطاعت سے ہی دور ہے اور یہ زبردستی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ سب تکلف کہلاتا ہے، اور اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اس تکلف کے حصول کے لیے، اس تکلف کو قائم رکھنے کے لیے ہم اپنا ظاہر بدل کے پیش کرتے ہیں۔ اصل میں انسان اور ہوتا ہے، لیکن تکلفاً وہ مختلف دکھائی دینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس تکلف کو جو بھی اختیار کرتا ہے وہ بنیادی طور پر جھوٹ کا لبادہ اوڑھ رہا ہوتا ہے، ایک جھوٹ موٹ کی ایک شخصیت اپنی بنا کر وہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے۔ اب یہ عبادات میں ہو تو تب بھی برا ہے، یہ تکلف کھانے پینے کے اعتبار سے ہو تو تب بھی برا ہے، اور یہ تکلف شادی بیاہ کے موقع پر ہو، ماتم کے موقع پر ہو، کسی بھی موقع پہ ہو، تکلف ہی ہے، اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عبادت کے اندر اگر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اور لوگوں کے دکھانے کے لیے نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بھی تکلفاً کر رہا ہے، اور یہ اس کے لیے باعث ہلاکت ہوگا۔ پھر بہت ساری نئی چیزیں دین کے اندر ایجاد کر لی جاتی ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمارا دین کے ساتھ بڑا تعلق ہے، ہم بڑے دیندار ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے اللہ والے ہیں، اور اس چکر میں پھر وہ ریاکاری کے بھی مرتکب ہوتے ہیں، اور دین کی اصل سے ہٹ کر بدعات کے بھی مرتکب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح کھانے پینے کے اندر شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ جو میسر ہو
اسی پر اکتفا کیا جائے، اس پر قناعت کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور صبر کا مظاہرہ کیا جائے۔ لیکن کھانے پینے کے اندر بھی تکلفات شروع کر دیے جاتے ہیں، خصوصاً کسی کی دعوت میں مختلف مواقع پر کھانے پینے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ تکلفات برتے جاتے ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تکلف کرنے سے، کہ اگر کوئی مہمان آ جائے جو کچھ میسر ہے وہ ان کے سامنے پیش کر دیں، زیادہ تکلفات میں پڑنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑی بیماری جو ہے وہ شادی بیاہ کے موقع پر جس قسم کے تکلفات ہم لوگ اختیار کرتے ہیں، اس سے تو بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو آسان قرار دیا اور آسانی رکھی اس کام میں، لیکن ہم نے تکلفات کر کے اور مختلف رسومات اختیار کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ تو شادی کے موقع پر جہیز کا تکلف ہے، پھر کپڑوں کا تکلف ہے کہ نئے ہونے چاہیے، ہر دن کے لیے ایک الگ جوڑا ہونا چاہیے، چاہے گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر اس قدر ظلم ہے کہ ایسے ایسے جوڑے اور ایسے ایسے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں جن کی مالیت لاکھوں میں ہے، بلا مبالغہ وہ لاکھوں روپے کے ایک ایک جوڑے بنتے ہیں، اور وہ صرف ایک دن سے زیادہ ان کو پہنا ہی نہیں جاتا، دوبارہ ان کی طرف کوئی التفات نہیں کی جاتی، نہ وہ استعمال میں آتے ہیں نہ وہ کسی اور کے کام آتے ہیں، صرف اور صرف وہ دکھلاوے کے لیے اور اس تکلف کو پورا کرنے کے لیے اس قسم کے رسومات اور خرچے کیے جاتے ہیں۔ ان سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر شادی بیاہ میں جو اسراف کیا جاتا ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے ہو یا دیگر بہت ساری خرافات ہیں جو اسراف میں آتی ہیں اور بلا وجہ کے وہ خرچے کیے جاتے ہیں، یہ سب تکلفات ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے شادی ہوگی، اگر یہ نہ ہوئے تو شادی نہیں ہوگی، ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو ان سے بچنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح ماتم کے حوالے سے فوتگی کے موقع پر بھی ایسے ایسے تکلفات آتے جا رہے ہیں، مارکیٹ میں بنتے جا رہے ہیں، نئی نئی چیزیں متعارف ہوتی جا رہی ہیں کہ جن سے فوری طور پر اپنے آپ کو روکنا اور بچنا ضروری ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے کہ انسان اپنا دماغ استعمال نہیں کرتا اور جس طرح سے رواج چل پڑتا ہے، جو چیز فیشن میں آ جاتی ہے لوگ اسی کو اختیار کرتے ہیں، اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اللہ کا حکم اس کے بارے میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں عمل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے، آپ نے کس طرح سے نکاح کیا، آپ کی شادی کے موقع پر کون سے اعمال ہوتے رہے اور کون سی چیزیں ضروری تھیں، اور پھر آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کو کیا کچھ کر رہے ہیں، اس میں سے کون سے کام صحیح ہیں اور کیا غلط ہیں، خود ہی سب کچھ سامنے آ جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ فوتگی کے موقع پر دعوتیں کی جاتی ہیں اور دیگوں کی دیگیں چلائی جاتی ہیں، پکائی جاتی ہیں، وہی لوگ کہ جو عام دنوں میں بھی خوب سیر ہو کے اپنے گھروں میں کھاتے ہیں، لیکن فوتگی کے دن پھر وہ سارے ادھر جمع ہو جاتے ہیں جیسے کہ پورے علاقے سے کھانا پینا ختم ہو گیا۔ یہ میت والوں پر بوجھ بہت بڑا ڈالا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح دعا کے اندر بھی تکلفات نئے نئے آتے جا رہے ہیں۔ دین کے اندر تعزیت ہے اور لواحقین کے ساتھ جا کے ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کے پاس جا کے دعا کرنا، تعزیت کرنا، یہ مسنون ہے، اور وہ بھی صرف 3 دن تک مسنون ہے۔ لیکن ہم نے اس دعا کو بھی ایک فیشن بھی بنا لیا اور اس کو مشکل بھی بنا لیا۔ اس دعا پہ بھی جب تک ہم خرچہ نہ کریں، اس دعا پہ بھی جب تک ہم بہت زیادہ اس کا اہتمام نہ کریں، بہت بڑے بڑے پروگرام نہ کریں، محفلیں نہ سجائیں، تو ہماری دعا بھی نہیں ہوتی۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے بلا وجہ اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہیں، اور یہ سب تکلفات ہیں، ان تکلفات سے بچنے کی ضرورت ہے۔
پھر ان تکلفات سے بچنے کے لیے سادہ سے چند علاج ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سادگی اختیار کی جائے۔ جب انسان سادگی اختیار کرے گا تو وہ ان چیزوں سے خود بخود بچے گا، اور سادگی کا ہی حکم دیا گیا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ رسومات کو ترک کیا جائے، سنتوں کو اپنایا جائے، رسم و رواج کو ترک کیا جائے، تو تب جا کے ہماری جان چھوٹے گی ان تکلفات سے۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ قناعت اختیار کی جائے۔ قناعت یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہنا، صابر شاکر رہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے جو دیا میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا قد افلح من اسلم، جو مسلمان ہوا، ایمان والا، فلاح پا گیا، ورزق کفافاً، اور وہ فلاح پا گیا کہ جس کو کفایت کرنے والا رزق میسر ہوا، وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور اللہ نے جو اس کو دیا اس پر قناعت اس نے اختیار کی، تو حضور نے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہے۔ تو قناعت اختیار کرنا تکلفات سے بچانے کا سبب ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم عبادات کو اپنائیں، عبادات میں دل لگائیں، اور عبادات کو اپنا کر اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ تکلف اختیار کر کے ہم اچھے نہیں بن سکتے، تکلف اختیار کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عبادات کے ذریعے ہم اچھے بھی ہوں گے، ہماری کامیابی کا بھی یہی ذریعہ ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ کہتا ہے کہ جس نے نیک اعمال کیے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، وہ مومن بھی ہو، اعمال صالحہ بھی کرتا ہو، ایمان والا بھی ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ضرور بے ضرور ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور ایسی زندگی عطا کریں گے کہ جس میں اسے راحت بھی حاصل ہوگی، سکون بھی حاصل ہوگا، اور یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بلا وجہ کی جو رسومات، جو بدعات اور جو تکلفات ہم نے اپنے ذمے لے رکھے ہیں، اللہ تعالی ہمیں حوصلہ دے، ہمت دے کہ ہم ان سے دور ہو جائیں، ان کو اپنے آپ سے دور کر دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات اور رسومات کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنتوں کا پابند بنائے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔